مسلسل خشک سالی کیا قیامت کی ایک اور نشانی پوری ہو رہی ہے؟ جب زمین پیاسی ہو جائے، آسمان برسنا چھوڑ دے، دریا سوکھ جائیں اور کھیت راکھ میں بدلنے لگے، تو کیا یہ صرف ایک ماحولیاتی بحران ہے یا پھر وہ لمحہ ہے جس کی وارننگ صدیوں پہلے دی جا چکی ہے؟ کیا ہم قیامت کی ایک اور نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی وہ خوفناک لمحہ سوچا ہے جب زمین پر بارش کا آخری قطرہ گرے گا، جب دریاؤں کے کنارے ریت میں بدل جائیں گے، جب کھیت بنجر ہو جائیں گے اور پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نایاب ہوگا؟ یہ کوئی سائنس فکشن فلم کا منظر نہیں، یہ ہماری زمین کی وہ حقیقت ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ محکمہ موسمیات خبردار کر چکا ہے، زمین کے لیے سب سے بڑا خطرہ شروع ہو چکا ہے۔ بارشیں کم ہو رہی ہیں، دریا سوکھ رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور ایک ایسا وقت قریب آ رہا ہے جب شاید کھانے کے لیے اناج اور پینے کے لیے پانی تک نہ ملے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ ایک فطری تبدیلی ہے یا انسانی غلطیوں کا نتیجہ؟ کیا یہ سائنسدانوں کی محض ایک وارننگ ہے یا کسی بڑی تباہی کا آغاز؟ کیا یہ وہی وقت ہے جس کی پیشگوئی صدیوں پہلے کی گئی تھی؟ کیا ہم قیامت کی ایک اور نشانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ اسلامی تعلیمات میں پانی کو رحمت کہا گیا ہے، مگر جب زمین کی پیاس نہیں بجھتی، جب آسمان برستا نہیں، تو کیا یہ صرف ایک ماحولیاتی بحران ہوتا ہے یا اللہ کی ناراضگی کی ایک علامت؟ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ سائنس اور مذہب کیا کہتے ہیں، اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر ہم نے ابھی سے کچھ نہ کیا تو ہمارے بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو ایک ایسی حقیقت دکھانے والی ہے جسے شاید ابھی تک نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ یہ معلومات صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں ایک سنگین مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات مختلف شعبہ ہائے زندگی پر پڑ رہے ہیں۔ خاص طور پر خشک سالی کی شدت اور مدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جو زراعت، معیشت، پانی کی دستیابی اور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے باعث عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں بارشوں کے پیٹرنز بدل رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں بارشوں کی مقدار کم ہو رہی ہے، جبکہ کچھ علاقوں میں بے وقت اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں، جو پانی کے ذخائر کو مستحکم رکھنے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ درجہ حرارت میں اضافے سے زمین کی نمی کم ہو رہی ہے، جس سے خشک سالی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خشک سالی کے باعث پانی کی کمی سے فصلوں کی پیداوار متاثر ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں خوراک کی قلت پیدا ہو سکتی ہے اور غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ خشک سالی کے دوران دریاؤں، جھیلوں اور زیر زمین پانی کے ذخائر کم ہوتے جاتے ہیں، جس سے پینے کے پانی اور زراعت کے لیے پانی کی قلت پیدا ہوتی ہے۔ جنگلات کے خشک ہونے اور درختوں کی موت سے ماحولیاتی توازن بگڑ سکتا ہے، جس کے نتیجے میں زمین کا کٹاؤ، جنگلی حیات کی ہجرت اور ماحولیاتی نظام کے عدم استحکام جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ خشک سالی زراعت، لائیو سٹاک اور دیگر قدرتی وسائل پر مبنی صنعتوں کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے معاشی بحران پیدا ہو سکتا ہے اور لوگوں کے روزگار کے مواقع کم ہو سکتے ہیں۔ خشک سالی کے باعث آبی قلت اور غذائی قلت بڑھتی ہے، جس سے انسانی صحت متاثر ہوتی ہے۔ خاص طور پر بچوں، بوڑھوں اور کمزور طبقات کے لیے یہ صورتحال زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی اور خشک سالی کے اثرات پوری دنیا کو متاثر کر رہے ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پانی کے تحفظ، ماحولیاتی بہتری اور جدید سائنسی طریقوں کو اپنائیں تو ہم ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ایک مستحکم مستقبل کی جانب بڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلیوں اور بارشوں کی کمی کے باعث پاکستان سمیت دنیا بھر میں کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پانی کی قلت، زمین کی زرخیزی میں کمی اور خوراک کی پیداوار میں کمی کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں سال 2024-25 میں معمول سے 40% کم بارشیں ریکارڈ کی گئیں۔ خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں خشک سالی کی شدت زیادہ ہے، جہاں 50% سے زیادہ بارشوں کی کمی دیکھی گئی۔ یہ کمی نہ صرف زیر زمین پانی کی سطح کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ دریاؤں اور نہری نظام پر بھی دباؤ ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں زراعت کا انحصار نہری پانی پر ہے، لیکن بارشوں میں کمی اور گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار میں کمی کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ سندھ اور پنجاب میں نہری پانی کی عدم دستیابی کے باعث کاشتکار ٹیوب ویلز پر انحصار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح مسلسل گر رہی ہے۔
پانی کی قلت کے باعث زمین سخت اور بنجر ہوتی جا رہی ہے، جس سے فصلوں کی نشو و نما متاثر ہو رہی ہے۔ خشک زمین میں نامیاتی مادے کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جس سے زمین کی زرخیزی میں نمایاں کمی واقع ہو رہی ہے اور پیداوار کم ہو رہی ہے۔ خشک سالی اور پانی کی کمی کے باعث اہم غذائی فصلوں جیسے کہ گندم، چاول، کپاس اور گنے کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ حالیہ رپورٹ کے مطابق گندم کی پیداوار میں 20 سے 25% کمی کا امکان ہے، جو ملک میں آٹے کی قیمت میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ چاول کی فصل متاثر ہونے سے برآمدات میں کمی اور ملکی معیشت پر دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کپاس کی پیداوار میں کمی سے ٹیکسٹائل انڈسٹری متاثر ہوگی، جس سے روزگار کے مواقع کم ہو سکتے ہیں۔ زرعی پیداوار میں کمی کے نتیجے میں مارکیٹ میں خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے، جس سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مہنگائی میں اضافے کے باعث عوام کے لیے بنیادی اشیاء خورونوش خریدنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پیداوار میں کمی کے باعث کسانوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے۔ کئی کسانوں کے لیے کھیتی باڑی جاری رکھنا مشکل ہو رہا ہے اور وہ متبادل روزگار کی تلاش میں دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ پانی کی کمی اور خشک زمین کی وجہ سے کاشتکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں خوراک کی پیداوار میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کا خطرہ ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں خوراک کی شدید قلت ہو سکتی ہے۔ حکومت، ماہرین زراعت اور کسانوں کو مل کر ایسے حل تلاش کرنے ہیں جو پانی کے مؤثر استعمال، جدید زرعی طریقوں اور بہتر حکومتی پالیسیوں کے ذریعے ان مسائل کو کم کر سکیں۔ ناظرین، خشک سالی اور موسمیاتی تبدیلیاں دنیا بھر میں سنگین مسائل کو جنم دے رہی ہیں، جن میں زراعت کی تباہی، پانی اور خوراک کی قلت، مہنگائی، غذائی بحران اور قدرتی آفات کے نتیجے میں انسانی ہجرت جیسے بڑے چیلنجز شامل ہیں۔ دنیا بھر میں خشک سالی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے زراعت کے لیے درکار پانی کی دستیابی کم ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2024 میں 2.3 ارب سے زیادہ افراد کو پانی کی قلت کا سامنا تھا، اور اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو 2050 تک یہ تعداد 5 ارب تک پہنچ سکتی ہے۔ افریقی ممالک، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک خشک سالی سے شدید متاثر ہو رہے ہیں، جہاں فصلوں کی پیداوار میں کمی اور غذائی بحران شدت اختیار کر رہا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں گندم، مکئی اور چاول جیسی بنیادی خوراک کی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی غذائی مارکیٹ پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پاکستان میں معمول سے 40 سے 50% کم بارشوں کے باعث زرعی شعبہ شدید متاثر ہوا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں نہری پانی کی قلت اور زمین کی زرخیزی میں کمی کے باعث کاشتکاروں کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ پنجاب میں گندم اور چاول کی پیداوار میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کے باعث خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ دیہی علاقوں میں کسانوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں وہ زیر زمین پانی پر انحصار کر رہے ہیں اور ٹیوب ویلوں کے زیادہ استعمال سے پانی کی سطح مزید گر رہی ہے۔ زرعی پیداوار میں کمی کے باعث خوراک کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جس سے ترقی پذیر ممالک میں غربت اور غذائی قلت کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2023-2024 میں خوراک کی عالمی قیمتوں میں 15 سے 20% اضافہ دیکھا گیا، اور یہ رجحان 2025 تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ یورپ اور امریکہ میں بھی خشک سالی کی شدت کے باعث زرعی پیداوار متاثر ہو رہی ہے، جس سے عالمی سطح پر خوراک کی فراہمی کم ہو رہی ہے۔ خوراک کی پیداوار میں کمی کے باعث پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ گندم، آٹا، چاول اور دیگر بنیادی خوراک کی اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے غذائی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے اور کم آمدنی والے طبقے کے لیے متوازن خوراک کا حصول مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں غذائی تحفظ کا بحران شدت اختیار کر رہا ہے، اور اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں قحط جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ خشک سالی، سیلاب اور شدید موسم کی وجہ سے لاکھوں افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 2024 میں 20 کروڑ سے زائد افراد کو قدرتی آفات کے باعث ہجرت کرنی پڑی، جن میں زیادہ تر افراد پانی کی قلت اور خشک سالی سے متاثرہ علاقوں سے نقل مکانی کر رہے ہیں۔ افریقی ممالک میں صومالیہ، ایتھوپیا اور کینیا جیسے ممالک میں خشک سالی کے باعث لاکھوں افراد کو خوراک اور پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور وہ دوسرے علاقوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں بھی شدید گرمی اور جنگلاتی آتش زدگیوں کے باعث ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ خشک سالی اور پانی کی قلت کے باعث بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے کئی دیہی علاقوں سے لوگ شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں دیہی علاقوں سے آنے والے افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس سے شہری وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔
قدرتی آفات جیسے کہ شدید گرمی، جنگلات میں آتش زدگی اور پانی کی قلت کے باعث ملک میں ماحولیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں جو انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ 2022 کے تباہ کن سیلابوں کے بعد بھی لاکھوں افراد بے گھر ہیں اور خشک سالی کے نتیجے میں مزید لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ خشک سالی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں دنیا بھر میں زراعت، خوراک اور پانی کی قلت جیسے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ان کے اثرات شدت اختیار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں مہنگائی، غذائی بحران اور قدرتی آفات کے باعث انسانی ہجرت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسائل مزید بگڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ حکومت، ماہرین اور دیگر عوام مل کر ایسے پائیدار حل تلاش کریں جو ان چیلنجز سے نمٹنے میں مددگار ثابت ہوں۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں پانی اور زراعت کو نہایت اہمیت دی گئی ہے اور قرآن و حدیث میں خشک سالی، قحط اور پانی کی کمی کو آخری زمانے کی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔ قیامت کی بڑی اور چھوٹی نشانیوں میں زمین کی زرخیزی میں کمی، بارشوں کا رک جانا اور قحط سالی جیسے مسائل شامل ہیں۔ قرآن کریم میں پانی کو زندگی کی بنیاد اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ پانی کی دستیابی کو انسانوں کے لیے ایک رحمت اور اس کی کمی کو آزمائش کہا گیا ہے۔ پانی کو زندگی کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ سورہ انبیاء آیت 30۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتیاں اگاتے ہیں جن میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں، پھر کیا وہ نہیں دیکھتے؟ سورہ سجدہ آیت 28۔ اس آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ بارش اللہ کی نعمت ہے جو زراعت اور خوراک کا ذریعہ بنتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح پانی کی قلت کو آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو بتاؤ تو اگر تمہارا پانی زمین میں اتر جائے، خشک ہو جائے، تو کون ہے جو تمہارے لیے صاف پانی مہیا کرے گا؟ سورہ ملک آیت 30۔ یہ آیت اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو روک لے تو کوئی بھی اس کی جگہ پانی فراہم نہیں کر سکتا، اور یہ انسانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو سکتی ہے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خشک سالی، قحط اور پانی کی کمی کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا جب بارش تو ہوگی مگر زمین میں سبزہ نہیں اگے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4042۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب بارشیں بے برکت ہو جائیں گی اور زراعت پر ان کا مثبت اثر نہیں ہوگا۔ ایک اور جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب 3 سال ایسے آئیں گے جن میں پہلے سال اللہ تعالیٰ زمین کو 1/3 بارش سے محروم کر دے گا، دوسرے سال 2/3 بارش کم ہو جائے گی اور تیسرے سال زمین پر بالکل بارش نہیں ہوگی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4075۔ ناظرین، یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آخری زمانے میں قحط سالی اور خشک سالی شدت اختیار کر جائے گی اور زمین زرخیزی کھو بیٹھے گی۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال لوگوں کو دھوکہ دے گا، وہ بارش کو روکے گا، زمین کو بنجر کر دے گا اور لوگ قحط اور بھوک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مسند احمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے فتنے کے زمانے میں پانی کی کمی اور خوراک کا بحران ہوگا جو آخری زمانے کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک ہوگی۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں بارشوں کی بے برکتی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب زمین اپنی پیداوار روک دے گی اور آسمان سے بارشیں بے برکت ہوں گی۔ طبرانی۔ اس حدیث میں واضح طور پر بارش کی بے برکتی اور زراعت کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے جو خشک سالی کی علامت ہے۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات میں پانی کو سب سے بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے اور اس کی کمی کو ایک آزمائش بتایا گیا ہے۔ قرآن میں پانی کی اہمیت اور اس کی کمی کے نقصانات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ احادیث میں خشک سالی، بارشوں کی بے برکتی اور قحط سالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور قحط سالی کو قیامت کی نشانیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، استغفار اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور زمین کی زرخیزی کو محفوظ رکھنے کے لیے جدید اور اسلامی طریقے اپنانے چاہیے۔ اسلام میں پانی کو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے، اور جب کبھی بارش میں کمی یا خشک سالی کا سامنا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور نماز استسقاء ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح پانی کے تحفظ کے حوالے سے بھی قرآن و حدیث میں واضح ہدایات موجود ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس قیمتی نعمت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔
جب بارش میں کمی ہو یا خشک سالی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بارش طلب کرنے کے لیے مختلف دعائیں سکھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں بارش کی کمی دیکھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نماز استسقاء ادا کی اور بارش کے لیے دعا مانگی، جس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو ہماری مددگار ہو، خوشگوار ہو، زرخیزی والی ہو، نفع بخش ہو، نقصان دہ نہ ہو، جلدی ہو اور تاخیر والی نہ ہو۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1179۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1032 میں ہے کہ جب بارش نازل ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم سیبا نافعا، ترجمہ اے اللہ اسے نفع بخش بارش بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کی طلب میں یہ دعا بھی فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے اللہ اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی عطا فرما، اپنی رحمت کو پھیلا دے اور اپنی مردہ زمین کو زندہ کر دے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1178۔ یہ دعائیں ہمیں بتاتی ہیں کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بارش کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام نے پانی کے استعمال اور اس کے تحفظ کے حوالے سے نہایت اہم اصول بیان کر رکھے ہیں تاکہ یہ قیمتی نعمت ضائع نہ ہو اور تمام انسانوں کے لیے یکساں فائدہ مند رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کو ضائع کرنے سے منع فرمایا، حتیٰ کہ وضو کرتے وقت بھی پانی کم استعمال کرنے کی تلقین کی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جب وہ وضو کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیسا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ تم بہتے دریا پر ہی کیوں نہ ہو۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 425۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق پانی کو ناپاک یا آلودہ کرنا سخت منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی نہ بہتے ہوئے پانی میں پیشاب کرے جس سے بعد میں وضو کرتا ہو۔ مسلم 281۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پانی کو آلودہ نہ کیا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے بھی پاکیزہ اور قابل استعمال رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی کو پانی پلانا سب سے بڑی نیکیوں میں سے ایک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذخیرہ کرنے اور قحط کے دنوں کے لیے اسے بچانے کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 47 میں ہے، پھر وہ 7 سال آئیں گے جن میں تم خوب پیداوار حاصل کرو گے اور جو فصل تم کاٹو گے اسے اپنے خوشوں میں چھوڑ دو، سوائے اس کے جو تم کھانے کے لیے نکالو۔ ناظرین، یہ آیت پانی اور خوراک کے تحفظ کی ترغیب دیتی ہے تاکہ قحط سالی کے دوران ضروریات پوری کی جا سکیں۔ اسلامی تعلیمات میں بارش کے لیے دعا اور پانی کے تحفظ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے طلب کے لیے خاص دعائیں سکھائی ہیں اور پانی کو ضائع کرنے یا آلودہ کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ آج کے دور میں جب پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے، ہمیں اسلامی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پانی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اللہ سے بارش کی دعا مانگنی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خشک سالی، پانی کی قلت اور زمین کی زرخیزی میں کمی کو قیامت کی نشانیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ایسے اشارے ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آخری زمانے میں قدرتی آفات اور ماحولیاتی تباہی بڑھ جائے گی، جن میں خشک سالی بھی شامل ہے۔ ذیل میں مختلف اسلامی اسکالرز کی آراء اور دیگر قدرتی آفات کے ساتھ موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو پانی کے ذرائع کو بند کر کے زمین کو خشک کر دیتا ہے، اور ان کی رائے کے مطابق خشک سالی اور پانی کی قلت ایک آزمائش ہے جو انسانوں کی نافرمانی اور برائیوں کا نتیجہ ہو سکتی ہے، اور یہ قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روشنی میں بیان کیا کہ قیامت کے قریب زمین اپنی زرخیزی کھو دے گی اور آسمان سے بارشیں بے برکت ہو جائیں گی۔ ان کے نزدیک خشک سالی نہ صرف ماحولیاتی تباہی کی علامت ہے بلکہ ایک روحانی تنبیہ بھی ہے۔ انسانوں کو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جدید اسلامی اسکالرز بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں اور خشک سالی نہ صرف سائنسی حقائق ہیں بلکہ روحانی پیغامات بھی رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آخری زمانے میں قدرتی آفات جیسے خشک سالی، زلزلے اور وبائیں بڑھ جائیں گی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ زلزلے ایک لمحے میں شدید تباہی مچا سکتے ہیں اور ان کا ذکر بھی قیامت کی نشانیوں میں ہوا ہے۔ تاہم زلزلے عام طور پر اچانک آتے ہیں جبکہ خشک سالی آہستہ آہستہ ماحول اور معیشت کو متاثر کرتی ہے۔
خشک سالی ایک طویل مدتی ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں پانی کے ذخائر کم ہو جاتے ہیں، زراعت متاثر ہوتی ہے اور انسانی زندگی پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اس کا تسلسل انسانوں کی روزمرہ زندگی اور قدرتی توازن کو بگاڑتا ہے۔ وبائی امراض جیسے طاعون یا وبا بھی قیامت کی نشانیوں میں شمار ہیں اور یہ اچانک پھیلتی ہیں جس سے انسانی آبادی پر بھاری بوجھ پڑتا ہے۔ خشک سالی کے نتیجے میں خوراک کی پیداوار میں کمی آتی ہے جس سے غذائی قلت اور مہنگائی بڑھتی ہے اور یہ ایک مستقل مسئلہ بن جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں انسانی بقا اور معاشرتی استحکام متاثر ہوتے ہیں۔ حدیث کی بعض روایات میں قیامت سے قبل قحط سالی کے آنے کا ذکر ہے، جہاں 3 سال تک بارشوں کی کمی اور زمین کی زرخیزی ختم ہو جائے گی۔ خشک سالی بھی اسی سلسلے کی ایک علامت ہے جس میں پانی کی کمی اور زمین کی بنجاری انسانوں کے لیے شدید آزمائش کا باعث بنتی ہے۔ جنگیں بھی قیامت کی نشانیوں میں شامل ہیں اور پانی کی قلت کے باعث ممالک کے درمیان تنازعات اور جنگوں کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ پانی کی قلت نہ صرف قدرتی وسائل کو محدود کرتی ہے بلکہ سماجی عدم استحکام اور بین الاقوامی تنازعات کا سبب بھی بنتی ہیں، جو قیامت کے قریب آنے والی فتنوں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر کے سائنسدان موسمیاتی تبدیلیوں اور پانی کی کمی پر مسلسل تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو 2050 تک پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو زراعت، معیشت اور انسانی زندگی پر گہرے اثرات ڈالے گا۔ دنیا کے مختلف تحقیقی ادارے اور سائنسدان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق گلوبل وارمنگ، گلیشیئرز کے پگھلنے اور بارشوں کے پیٹرنز میں تبدیلی کے باعث مستقبل میں پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج آئی پی سی سی کی 2023 کی رپورٹ کے مطابق پانی کے وسائل میں شدید کمی سے عالمی درجہ حرارت میں 1.5 اضافہ ہوگا۔ 2050 تک تقریباً 5 ارب لوگ پانی کی قلت کا سامنا کریں گے۔ خشک سالی کی شدت میں 30 سے 40% اضافہ متوقع ہے، خاص طور پر افریقہ، مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور لاطینی امریکہ میں گلیشیئرز کے پگھلنے سے دریا خشک ہونے لگیں گے، جو زرعی اور پینے کے پانی کے بحران کو بڑھا دیں گے۔ ناسا کے ماہرین کے مطابق مصنوعی سیاروں سے حاصل کردہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ زمین کے زیر زمین پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں زیر زمین پانی کی سطح ہر سال 10 سینٹی میٹر تک کم ہو رہی ہے۔ دریائے سندھ، گنگا اور برہما پترا جیسے بڑے دریا پانی کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، جو پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے خطرناک ہوگا۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان، بھارت، ایران اور مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک 2040 تک پانی کے شدید بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ زراعت میں پانی کا غیر مؤثر استعمال پانی کی قلت کو مزید بڑھا رہا ہے۔ پانی کے بہتر انتظام کے بغیر مستقبل میں خوراک کی قلت اور مہنگائی میں خطرناک اضافہ ہو سکتا ہے۔ کم بارشوں اور خشک سالی کے باعث گندم، چاول، مکئی اور دیگر اجناس کی پیداوار میں 20 سے 40% تک کمی متوقع ہے۔ پانی کی کمی کے باعث کپاس، گنا اور سبزیوں کی کاشت مشکل ہو جائے گی۔ پانی سے چلنے والے ڈیمز اور نہری نظام متاثر ہوں گے، جس سے آبپاشی میں مشکلات آئیں گی۔ بڑے شہروں جیسے کراچی، لاہور، دہلی، قاہرہ، تہران اور میکسیکو سٹی میں 2040-2050 تک پانی کی شدید قلت ہو سکتی ہے۔ شہری علاقوں میں پانی کا راشننگ سسٹم متعارف کرایا جا سکتا ہے، جہاں مخصوص مقدار میں پانی فراہم کیا جائے گا۔ پانی کی کمی سے بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہوگی، کیونکہ ہائیڈرو پاور منصوبے پانی پر منحصر ہوتے ہیں۔ پانی کی کمی اور خشک سالی کے باعث کروڑوں لوگ دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف ہجرت کریں گے۔ بعض خطوں میں پانی کی قلت کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر مہاجرین کی تعداد بڑھ سکتی ہے، جن سے تنازعات میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اگر اس سب کے ممکنہ حل کی بات کی جائے تو بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز اور ریزروائرز بنائے جائیں، زیر زمین پانی کو ریچارج کرنے کے مصنوعی طریقے اپنائے جائیں، جیسے بھارت میں ریچارج ویل کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سمندری پانی کو صاف کرنے کے منصوبے شروع کیے جائیں، جیسا کہ سعودی عرب اور دبئی میں ہو رہا ہے۔ ڈیپ ایریگیشن جیسی جدید آبپاشی تکنیکوں کو فروغ دیا جائے تاکہ پانی کی بچت ہو۔ ڈراٹ ریزسٹنس کراپس کی کاشت کی جائے۔ زراعت میں پانی کے استعمال کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے۔ پانی کے غیر ضروری استعمال پر سخت قوانین بنائے جائیں۔ شہروں میں پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے لیکیج کنٹرول اور ری سائیکلنگ سسٹم اپنایا جائے۔ فیکٹریوں اور انڈسٹریل یونٹس کے پانی کے استعمال کو بہتر بنایا جائے۔ زیادہ درخت لگانے سے بارش کے امکانات بڑھتے ہیں، اسی لیے 10 بلین ٹری سونامی جیسے منصوبے دیگر ممالک میں بھی شروع کیے جائیں۔ شہروں میں چھتوں پر باغبانی کو فروغ دیا جائے تاکہ ماحولیاتی توازن بحال ہو۔ حکومتوں کو پانی کے بحران پر فوری طور پر ایمرجنسی اقدامات کرنے ہوں گے۔
अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों को पानी के बचाव के लिए आलमी सतह पर सरमायाकारी करनी होगी। पानी के मसले पर आगाही मुहिम चलाई जाए ताकि अवाम भी इस मसले को संजीदगी से लें। नाज़रीन, 2050 तक दुनिया को पानी के शदीद बहरान का सामना हो सकता है, जिसके असरात ज़राअत, मईशत और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गहरे होंगे। पानी की किल्लत एक आलमी मसला बनता जा रहा है और अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो मुस्तक़बिल में सनत, ज़राअत और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर इसके तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। हुकूमतों और अवाम को मिलकर पानी की बचत और मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजीज़ जैसे मसनूई बारिश और पानी की रिसाइकलिंग को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो बराए करम इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस अहम मसले से आगाह हो सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद मुफीद और बामकसद वीडियोज़ मिलती रहें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियोज़ के बारे में फ़ौरी तौर पर जान सकें। हम सब मिलकर अगर छोटे छोटे इक़दाम करें तो मौसमियाती तब्दीली और पानी की किल्लत जैसे बड़े मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। आए मिलकर एक बेहतर मुस्तक़बिल की तरफ कदम बढ़ाएं।